اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے علم پر اور عاملات پر فخر نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ انسان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگرچہ شاہ جنات اس کے قبضے میں کیوں نہ ہو، رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے جب وہ بے ادب بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں بڑے بڑے طاقتور عاملین گزرے ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے جنات اور پریوں کو قید کیا، بلکہ شاہ جنات کو بھی قید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہی عاملین میں سے ایک حسن میواتی ہے، لکھنؤ کا رہنے والا۔ اس کا اتنا روب اور دبدبا تھا کہ کوئی آدمی اس کے رستے میں ٹھہرنے کی اور اس کا رستہ روکنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے، اس کا ادب کرتے، اس کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کے جھکتے، اور وہ اس میں اپنا فخر اور غرور محسوس کیا کرتا تھا۔ حسن میواتی جس جگہ سے گزرتا لوگ ڈرتے، دبکتے، بھاگتے، اس کا راستہ چھوڑ دیتے، اور جہاں پر بھی کسی مجلس محفل میں جاتا تو لوگ احترام سے پیش آتے، کیونکہ یہ بہت بڑا عاملات کا عامل تھا اور بہت بڑا عالم تھا، اور یہ جنات کا ماہر تھا، پریوں کا ماہر تھا، عاملات کا ماہر تھا، اور شاہ جنات کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں خواب نامہ۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں بڑے بڑے طاقتور عاملین گزرے ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے جنات اور پریوں کو قید کیا، بلکہ شاہ جنات کو بھی قید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہی عاملین میں سے ایک حسن میواتی ہے، لکھنؤ کا رہنے والا۔ حسن میواتی ایک ایسا فرد تھا جسے اپنے علم پر، اپنے عمل پر بہت زیادہ فخر تھا، حتیٰ کہ اس کے اندر تکبر بر آیا۔ وہ جس جگہ سے گزرتا لوگ اس کا رستہ چھوڑ دیتے اور دائیں بائیں بھاگ جاتے۔ اس کا اتنا روب اور دبدبا تھا کہ کوئی آدمی اس کے رستے میں ٹھہرنے کی اور اس کا رستہ روکنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے، اس کا ادب کرتے، اس کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کے جھکتے، اور وہ اس میں اپنا فخر اور غرور محسوس کیا کرتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ اللہ کے کچھ سادہ مزاج بندے ہیں جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، بال گرد آلود ہوتے ہیں، اور ان کے پاس دو چادریں مشکل سے ہوتی ہیں اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے۔ ان کو لوگ پناہ بھی نہیں دیتے، ان کی معاشرے میں عزت اور وقار بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر قسم کھا کے وہ کوئی جملہ کہہ دیں تو اللہ ان کے جملے کو، ان کی بات کو، ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں انہی لوگوں کی بدولت رب تعالیٰ لوگوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ان کے عزت اور رزق عطا فرماتا ہے۔ حسن میواتی جس جگہ سے گزرتا لوگ ڈرتے، دبکتے، بھاگتے، اس کا راستہ چھوڑ دیتے، اور جہاں پر بھی کسی مجلس محفل میں جاتا تو لوگ احترام سے پیش آتے، کیونکہ یہ بہت بڑا عاملات کا عامل تھا اور بہت بڑا عالم تھا، اور یہ جنات کا ماہر تھا، پریوں کا ماہر تھا، عاملات کا ماہر تھا، اور شاہ جنات کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے تھا۔ ایک مرتبہ یہ ایک علاقے سے گزرا، اس علاقے میں ایک درویش آدمی ایک چادر بچھائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کو کہا میرے لیے تو کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ درویش خاموش رہا۔ اس نے پھر اس سے کہا کہ تم میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ درویش خاموش رہا۔ اس نے پھر کہا میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس نے کہا اگر تو چاہے تو مجھے کھڑا کر کے دکھا دے، میں تیرے جیسے آدمی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا۔ حسن میواتی نے جنات اور حاضرات کو بلایا اور اس آدمی کے ارد گرد کھڑا کر دیا۔ یہ آدمی کیونکہ اللہ والا تھا اس لیے جنات اور شیاطین سے کیا ڈرتا۔ اس نے اپنی ساری طاقت لگائی کہ اس درویش کو کھڑا کر سکے۔ حسن میواتی ناکام رہا، حتیٰ کہ شاہ جنات کو بھی بلایا، لیکن شاہ جنات کا بھی اثر اس درویش پر نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ ہر قسم کے شر سے اور شیطانی اثرات سے بے پرواہ ہوں گے، ان پر کسی قسم کا شیطانی اثر نہیں ہوگا۔ جب حسن میواتی عاملات کا ماہر لاجواب ہو گیا اور وہ درویش کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ درویش نے گفتگو نہیں کی، بس اللہ سے یہ عرض کی کہ اللہ اس طرح کے بندے پاگل کیوں نہیں ہو جاتے؟ اے اللہ اس طرح کے بندے پاگل کیوں نہیں ہو جاتے؟ اے اللہ اس طرح کے بندے پاگل کیوں نہیں ہو جاتے؟ دنیا نے دیکھا اور تاریخ نے لکھا
کہ اس لمحے کے بعد حسن میواتی اپنے کپڑے پھاڑتا ہوا لکھنؤ کے اندر گھومتا پھرتا نظر آیا اور پاگلوں جیسی اس نے زندگی بسر کی۔ اس کے بعد پتہ ہی نہیں جنگلوں میں چلا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے علم پر اور عاملات پر فخر نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ انسان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگرچہ شاہ جنات اس کے قبضے میں کیوں نہ ہو، رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے جب وہ بے ادب بن گیا کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔